السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے پیدا کرنے والے، ہم سب کو بنانے والے اللہ نے ہمیں ایک سانچے سے بنایا ہے۔ ہماری شکلوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، لیکن شکل کا جو پارٹس ہے وہ وہیں پر لگایا سب کے، لیکن اتنے ہی پارٹس میں سب کی شکلیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں، جس سے ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ ہم کوئی بھی سامان دنیا میں ایک کمپنی سے نکالتے ہیں، ایک مشین سے نکالتے ہیں، تو وہ ایک ہی جیسا اس کا سانچہ ہوتا ہے، ایک ہی شکل و صورت اس کی ہوتی ہے، لیکن اللہ ایک ہی سانچے سے وہیں پر آنکھ لگاتے ہیں، وہیں پر ناک لگاتے ہیں، وہیں پر بال سجاتے ہیں، وہیں پر دانت لگاتے ہیں، وہیں پر کان لگاتے ہیں، سب کے، لیکن شکل و صورت الگ الگ، شکل و صورت الگ الگ، آواز الگ الگ، آواز الگ الگ۔ کہ اگر ایک جیسی آواز ہوتی پورے پریوار کی تو کسی کو بلانا کتنا دشوار ہوتا، کتنی پریشانی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں آسان کر کے اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، تاکہ ہمارے زندگی گزارنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس لیے جو ہے ہمیں اس کو پہچاننا ہے، اور اس کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم میری مخلوق سے محبت کرو، تم میری مخلوق سے محبت کرو، یعنی دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی عیال ہے، جیسے کہ ہمارے گھر کا ایک پریوار ہوتا ہے، اور اس پریوار میں سے کسی فرد کو بھی تکلیف ہوئی یا کسی فرد کو بھی کسی نے کچھ کہا تو ہمارے دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے، اور ہم اس سے بدلہ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کو جواب دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی عیال ہے، کہ اگر کسی کو بھی ہم نے تکلیف پہنچائی، خواہ انسان ہو یا جانور، بلا وجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ بھی یعنی اس کا انتقام لیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بہت ڈر کر، بہت عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ فرمایا کہ جانوروں سے بھی محبت ہمیں کرنی ہے، کہ بھئی وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، ہم سب کے پیدا کرنے والی کی مخلوق ہے۔ اگر کوئی جانور کسی کے کھیت میں چر لے تو اس کو ناراض جانور کے اوپر نہیں ہونا ہے، اور جانور کو نہیں مارنا ہے، اس لیے کہ وہ بے منہ ہے، بے عقل ہے، اس کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اس جانور کے مالک کو خبر دینا ہے، نہ کہ اکیلے میں پا کے اس کو مار دینا ہے، اسے کیا پتہ، اسے کیا پتہ۔ اس لیے جو ہے ہمیں اس کے جو ہے ہم مالک کو خبر کرنی ہے۔ فرمایا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی ہمارے اندر محبت ہو، اور فرمایا کہ جو ہے اگر کسی مخلوق کے ساتھ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اس کو مار دو، یہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب ہے، جان لینے کا سبب ہے، تو ہم اسے مار سکتے ہیں اس کے حکم کے کہنے پر، اس کے حکم کے کرنے پر، اور مارنے کے بعد ہم اس کو پھر نہیں مار سکتے۔ اگر کوئی مارنے کے بعد پھر اس مخلوق کو مار رہا ہے یا اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو مارنے تک تو وہ ثواب کا حقدار تھا، لیکن مارنے کے بعد پھر جب اس نے مارا یا اس کی حقارت لائی تو فرمایا کہ جو ہے وہ وہاں پر مجرم بن گیا۔ حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے وہ ثواب کا حقدار تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ گناہ کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے جو ہمیں بہت فونک کے کہ ہماری کوئی اگر پالی ہوئی بکری ہو، پالا ہوا کتا ہو، اور فرمایا کہ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، کوئی اس کو ڈانٹ دیتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ ہے۔ تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کو تیار کرنے والا، اس کو ڈیزائن دینے والا، اس کو بولنے کی صلاحیت دینے والا، اس کو اس کا نام رکھنے والا، وہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس لیے ہم کو اللہ کی، ہم سب کے پیدا کرنے والے کی ہر مخلوق سے، ہر جانور سے محبت کرنی ہے، انسان کے ساتھ ساتھ۔ کہ سب سے پہلے محبت تو انسان کو انسان سے ہونی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، کہ سب کا رتبہ اللہ کے ہاں انسانیت میں ایک جیسا ہے، انسانیت میں ایک جیسا ہے۔
اس لیے جو ہے اعمال پر فیصلے آخرت میں ہوں گے، دنیا میں ہم فیصلہ نہ کریں کہ ہو سکتا ہے ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں، ہم بہت نیک نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک معمولی آدمی جو فرمایا کہ اللہ سے اس کا تعلق ایسا ہے جس کی خبر ہم کو نہیں، اور آخرت میں ہم سے آگے ہو جائے، اور فرمایا کہ ہم اس کو نیچا سمجھنے کی وجہ سے آخرت میں اس سے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت بچنے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو۔